والسلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق دو جہان اور مالک انس و جان تمام کائنات کے اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت اور فرما برداری کرو اپنے پروردگار اور اپنے پالنہار کی، اور پھر اطاعت کرو اس ہستی کی جو اللہ کا رسول ہے، پیغامبر ہے، اس کا دین تم تک پہنچانے والا ہے، اور پھر اطاعت کرو ان ہستیوں کی جو پیغمبر خاتم کے بعد صاحبان امر ہیں، جو امر شریعت کے حامل ہیں اور جن کا امر نبی ہے اور امر نبی امر خدا ہے، جن کی اطاعت مصطفیٰ و خدا ہے اور جن کی نافرمانی خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانی کے مترادف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل بھی عرض کیا تھا اور پرسوں بھی کہ واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واجب نفسی یا واجب اصلی، اور ایک ہوتا ہے واجب غیری یا واجب توسلی۔ نماز واجب اصلی ہے، واجب نفسی ہے، تے وضو اور غسل واجب غیری بھی ہے، واجب توسلی بھی ہے، کیونکہ وضو کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، غسل کیا جاتا ہے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے۔ تو اصل مقصود بھی ذات کیا ہوا؟ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ تو یہاں بھی ایک واجب ہے اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنا، یہ ہے واجب نفسی، واجب اصلی، اور یہ اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پہلے ان ہستیوں کی معرفت حاصل نہ کی جائے جن کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا جب اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے بقدر ضرورت اللہ کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی، اور جب پیغمبر اسلام کی اطاعت واجب ہے تو پہلے پیغمبر اکرم کی بقدر وسعت و استطاعت معرفت حاصل کرنا پڑے گی، اور جب اولی الامر کی اطاعت واجب ہے تو پہلے پہچاننا پڑے گا کہ اولی الامر کون ہے اور اس کا مقام کیا ہے، پھر اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے پہچان نہیں سکتے، جس طرح پیغمبر اکرم کو پہچاننے کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، جس طرح اولی الامر کو پہچاننے کا حق ہے ہم اس کی ادائیگی سے بھی قاصر ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ عقل مندوں کا مقول ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز مکمل طور پہ حاصل نہ ہو سکے اس کو بالکل چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں ہوتی۔ جس قدر ممکن ہے وہ کام کرو، جو تمہارے اختیار سے باہر ہے وہ پروردگار کے حوالے کرو۔ تو لہذا میں نے اس لیے مختصر طریقہ یہ اختیار کیا تھا، اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو اتنی خود اللہ اپنے بارے میں فرمائے اور ہم سے تقاضا کرے کہ مجھے اتنا پہچانو تو تمہارے مومن بننے کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اکرم کو پہچانیں گے تو اتنی مقدار جتنی پیغمبر اکرم ہماری وسعت، ہماری طاقت، ہماری تمکنت کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ مجھے اتنا مانو تو تمہارے صاحب ایمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اولی الامر کو اتنا پہچانیں گے، اتنا مانیں گے جتنا خود اولی الامر ہمیں امر فرمائیں گے، اور وہ ہمارے حالات، ہمارے قوائف، ہمارے صفات، ہماری قوت، ہماری طاقت کو جانتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اتنی تکلیف نہیں دیں گے جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو لہذا اسی ضابطے کے مطابق
परसों की मजलिस में खुदावंद आलम के बारे में अर्ज करने की कोशिश की गई कि अगर सूरह कुल हुवल्लाह को आदमी समझ के पढ़ ले और जो कुछ अल्लाह ने उस सूरह मुकद्दसा में अपना तारुफ कराया है उस पर आदमी पुख्ता ईमान ले आए और यकीन कामिल रख ले तो क़यामत के दिन मासूम फरमाते हैं कि खालिक अकबर इससे ज्यादा अपने बंदे से न सवाल करेगा न जवाब मांगेगा। अब रहेगी ये बात कि पैगंबर अकरम को कितना मानना लाजिम है। छोटी छोटी बारीकियों में पड़े बगैर जिनका शरीयत हुक्म नहीं देती, दखरदल माकूलात कि उनका फलां चीज कैसी है तो फलां कैसी है, इन चीजों को छोड़कर जितना हमारे लिए पैगंबर को पहचानना जरूरी है वो कल की मजलिस में 1 घंटे के अंदर जो मैंने अर्ज किया था आज उसको आधे मिनट में मैं यूं अदा कर सकता हूं कि हमारे लिए पैगंबर अकरम को इतना मानना जरूरी है कि तख्लीक कायनात के आगाज से लेकर आज के इस लम्हे तक और आज के इस लम्हे से लेकर आफताब क़यामत के उभरने तक अल्लाह ने तख्लीक कायनात का कोई ऐसा सांचा नहीं बनाया कि जिसमें ढलने वाला पैदा होने वाला हसनैन के नाने की अजमत की बराबरी का दावा कर सके। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाह की पूरी मखलूकात में, इस पूरी कायनात में जो गुजर चुके या जो हैं या जो बाद में पैदा होंगे, इनमें कोई ऐसी हस्ती नहीं जो हसनैन के नाने के शान की बराबरी का दावा कर सके। मैं अर्ज करता हूं आवाम की क्या हकीकत का तरीकत है, हमारा और आपका क्या मकाम है। खालिक अकबर ने मुस्तफ़ा को वो अजमत अता की है, वो जलालत अता की है, वो शान वो शिकोह अता किया है कि मैं बिला खौफ रद पैगंबर अकरम के मिंबर की शबीह पे बैठकर सादिकीन का दामन थाम कर बिला खौफ रद ये कह सकता हूं कि आदम सफीयुल्लाह से लेकर हजरत ईसा इब्ने मरियम तक जिनकी तादाद बिनाबर मशहूर एक कम 1,24,000 बनती है, अगर वो सारे अंबिया मुरसलीन अपनी इसमतों, अपनी तहारतों, अपने इल्मों, अपने अमलों, अपने फजल, अपने कमाल, अपनी शान, अपनी जलाल समेत इकट्ठे होके एक तरफ आ जाएं, इधर हसनैन का नाना तन्हा दूसरी तरफ खड़ा हो जाए, सारे नबी मिल के भी हमारे नबी की अजमत की बराबरी नहीं कर सकते। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए कि अगर सारी दुनिया ये मकायदा मानती है कि नबी अपनी उम्मत से अफजल होता है, तो इसलिए हर नबी अपनी उम्मत से अफजल होता है, तो हमारा नबी सिर्फ मेरा और आपका नबी नहीं, वो नबीयुल अंबिया भी है, वो नबियों का नबी है, वो सैयदुल अंबिया भी है, वो सारे नबियों का सरदार भी है। हमारा नबी सिर्फ रसूल नहीं, वो खातमुल अंबिया वल मुरसलीन भी है। लिहाजा वो नबियों का नबी, वो रसूलों का रसूल। तो उनकी उम्मत को देखा जाए तो आदम से लेकर ईसा तक मुस्तफा के उम्मती नजर आते हैं। लिहाजा जिन दलाइल की बिना पर मुसलमान ये कहते हैं कि हर नबी के लिए उम्मत से अफजल होना जरूरी है, मैं उन्हीं दलाइल की बिना पर कहूंगा हसनैन के नाने के लिए तमाम अंबिया और मुरसलीन से अफजल होना लाजिम है। लिहाजा इतना जान लो,
اتنا پہچان لو، اتنا مان لو، پھر ساری توانائیاں پیغمبر کی اطاعت پہ صرف کرو۔ اس میں اللہ کی بھی خوشنودی ہے، مصطفیٰ کی بھی رضامندی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو بہرحال یہ تو گزشتہ 2 تقریروں کا ایک لب لباب تھا۔ اب میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیسرے مقام پر جس ہستی کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے وہ ہیں اولے الامر۔ اور میں نے کل اظہار افسوس کیا تھا، جس طرح ایک آدمی وضو کرتے کرتے بار بار کرے تے نماز قضا ہو جائے، وہ بندہ عقل مند کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یا آدمی آدھی رات کو غسل کرنا شروع کرے تے صبح نمودار ہو جائے، بلکہ سورج بھی ابھر آئے تے نماز بھی قضا ہو جائے تے روزہ بھی چٹ ہو جائے، وہ بندہ بھی دانشور کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس ہے ہماری حالت پر کہ 1400 سال گزر گئے تھے، 15ویں صدی کا 29واں سال شروع ہو چکا ہے، مسلمان آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اولے الامر سے مراد کون ہستیاں ہیں۔ باتوں بات کی بولیاں ہیں، کوئی کہتے ہیں جی اس سے مراد ہیں علماء کرام، کہ اللہ فرماتے علماء کرام کی اطاعت کرو۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہیں قاضی صاحبان جو لوگوں کی عدالتوں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں حکام دوران، شہنشاہان دوران، صدرہائے مملکت و وزرائے اعظم، صاحبان اقتدار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لہذا اپنے حکام وقت کی، اپنے دور کے حاکموں کی اطاعت کرو۔ اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں اس سے مراد نہ علماء کرام ہیں، نہ اس سے مراد قاضیان اعظام ہیں، نہ اس سے مراد حکام دوران ہیں، اس سے مراد پیغمبر اکرم کے قائم مقام ہیں اور کائنات کی ہادی و امام ہیں، جن میں سے پہلے کا نام علی ولی ہے اور آخری کا نام ہادی مہدی۔ یا علی۔ آؤ بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی مجلس کو، آپ کو پتہ ہے کبھی بعض میں مذاکرہ اپنا مجلس مناظرہ نہیں بنانا چاہتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ تقریر ہو یا تحریر، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ لہذا میں بطور دعوت فکر دینے کے کچھ چند حقائق عرض کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ پھر بھی کچھ کسی قسم کی تلخی پیدا نہ ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، موٹے موٹے 2-4 چیزیں میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت یہاں 3 ہستیوں کی واجب قرار دی گئی ہے، اللہ، رسول اور اولے الامر، لیکن لفظ اطیعوا 2 مرتبہ لایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کے لیے لفظ اطیعوا الگ لایا گیا۔ پھر فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی، اور پھر لفظ وا جس کا معنی ہے اور اولے الامر کی۔ اس سے تمام سنی شیعہ علماء نے یہی سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا انداز وہ ہے جو نہ رسول کی اطاعت کا ہے نہ اولی الامر کی اطاعت کا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پالک ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، کسی بات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیکن رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا ایک بار لایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی انداز میں اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اب آؤ پورے عالم اسلام کی کتابوں کو رکھیں سامنے، علماء کرام سے کریں رابطہ کہ بھائی اطاعت تو ماں باپ کی بھی واجب ہے، رسول کی بھی، کیا فرق ہے؟ اطاعت استاد کی بھی شاگرد پہ لازم ہے، رسول کی بھی، فرق کیا ہے؟ بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے،
رسول کے بھی فرق کیا ہے؟ تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، استاد کی اطاعت واجب ہے، شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے، پر شرط یہ ہے کہ جب تک ماں باپ، استاد اور شوہر کا حکم خلاف شریعت نہ ہو، ورنہ مولا کائنات علی ولی نے ضابطہ بتا دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کے اکبر کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا والدین کی اطاعت ہے تو مشروطی، جب تک خلاف شریعت حکم نہ دیں، شوہر کی اطاعت واجب ہے تو پھر بھی مشروطی کہ جب تک شوہر بیوی کو خلاف شرع کسی بات کا حکم نہ دے، استاد کی اطاعت واجب ہے تو بھی مشروطی کہ جب تک استاد اپنے شاگرد سے خلاف شرع کوئی فرمائش نہ کرے، لیکن رسول کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت واجب ہے ہر کلمہ گو پر، ہر مکلف احکام شریعت پر، ہر امر میں واجب، ہر نہی میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر مکان میں واجب، ہر مسلمان پہ واجب، ہر حال میں واجب۔ اور یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ میرا رسول معصوم عن الخطا ہے، اس کا کوئی حکم، کوئی امر، کوئی نہی، کوئی فیصلہ اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا او کلمہ پڑھنے والو اگر مسلمان ہو تو ہر حالت میں مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا سفر ہو یا حضر، صحت ہو یا بیماری، دن کا اجالا ہو یا رات کا سناٹا، حالت امن ہو یا حالت جنگ، جب آگے یہ بات کہ ہر حالت میں، ہر نوعیت اور ہر کیفیت میں ہر مسلمان پر پیغمبر کے ہر امر و نہی کی اطاعت واجب ہے، تو اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ حسنین کا نانا عصمت کبریٰ کا تاجدار ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک پہلے اللہ کی وحی کا مطالعہ نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ کے امر کا اور اس کے پروردگار کی خوشنودی کو سامنے رکھ نہیں لیتا۔ تو لہذا جب پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلقہ پیغمبر کی عصمت کبریٰ کی دلیل ہے، تو اولی الامر کی اطاعت بھی نبی کی طرح واجب ہے، ہر کلمہ گو پر واجب، ہر انسان پہ واجب، ہر زمان میں واجب، ہر مکان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہی میں واجب، ہر حال میں واجب۔ تو لہذا علماء یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ آیت بتاتی ہے کہ اولی الامر کے لیے بھی نبی کی طرح معصوم ہونا واجب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں ایک علمی لطیفہ عرض کرتا جاؤں، علامہ فخر الدین رازی ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے نامی گرامی عالم، محقق اور بڑے مدقق، ان کی تفسیر کبیر بہت بڑی مشہور عالم ہے، مصر میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں کئی دفعہ چھپ چکی، وہ اس کا اردو ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اولی الامر کو نبی کی طرح معصوم ہونا واجب ہے، ورنہ اگر وہ معصوم نہ ہوتا تو اللہ اس کی اطاعت مطلقہ کا مسلمانوں کو حکم نہ دیتا۔ یہ اقرار کرنے کے باوجود آخر میں لکھتے ہیں کریں کیا، مجبوری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس آسمان کی چھت کے تلے، اس زمین کے فرش کے اوپر امت محمدیہ میں ہمیں کوئی معصوم ہستی نظر نہیں آتی۔
پھر کیا کیا جائے؟ ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، کہ قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ امام فخر الدین کہتے ہیں معصوم نظر کوئی نہیں آتا، تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ امت محمدیہ کا اجماع، جس بات پر ساری امت اکٹھی ہو جائے اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں ادب کے ساتھ اتنا عرض کروں گا، علامہ صاحب اتنا بتاؤ، اگر اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تھا تو اس کا فرض نہیں تھا کہ اولی الامر کا کوئی انتظام بھی کرتا؟ شاگرد سے کہا جائے جاؤ فلانے سکول میں جا کر استاد سے پڑھو، وہاں جائیں تو استاد ہی کوئی نہ ہو تو پھر؟ لہذا یہ بات عقل سلیم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کسی ہستی کی اطاعت کا حکم دے اور ایسی ہستی کا وجود ہی نہ ہو۔ لہذا یہ بات عقل سلیم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں کوئی معصوم نظر نہیں آتا، لہذا مراد امت کا اجماع ہے۔ جب سارے غیر معصوم ہیں تو جب چار غیر معصوم اکٹھے ہو جائیں تو ان کا مجموعہ معصوم بن جائے گا۔ چند جاہل اکٹھے ہو جائیں 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ تو ان کا مجموعہ عالم بن جائے گا۔ چند اندھے اکٹھے ہو جائیں 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ، ان کے مجموعے سے کیا ایک آنکھوں والا وجود میں آ جائے گا؟ چند خالی جیبوں والے 1,00,000 2 لاکھ کلاش اکٹھے ہو جائیں ایک سرمایہ دار وجود میں آ جائے گا؟ اگر جواب نفی میں ہے کہ چند اندھوں کے اکٹھے ہونے سے آنکھوں والا نہیں بن سکتا، چند جہلوں کے اکٹھے ہونے سے عالم وجود میں نہیں آ سکتا، چند کلاشوں مفرسوں کے اجتماع کرنے سے ایک مالدار اور تونگر وجود میں نہیں آ سکتا، تو پھر مجھے کہنے دو 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں اگر غیر معصوم اکٹھے ہو جائیں ان کا مجموعہ کبھی عصمت مآب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کروں گا کہ ان کا یہ کہنا کہ معصوم نظر نہیں آتا، ان کی ذرا میں لفظ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسا کوئی بے ادبی کا لفظ زبان سے نہ نکل جائے۔ میں لفظ کوتا اندیشی بھی نہیں کہہ سکتا، بے بصیرتی بھی نہیں کہہ سکتا، بہر حال میں ان کا یہی کہوں گا کہ آپ نے بادشاہی کی ہے، ورنہ اگر اپنی سیاستہ بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ آیت تطہیر کے ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بخاری شریف موجود ہے، یہ حدیث کے ساتھ جو پڑھی گئی یہ تو طویل و عریض ہے، لیکن میں کہتا ہوں لب الباب کو دیکھا جائے تو یہی ہے کہ یہ آیت پینتن پاک کی شان میں اتری ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ جو مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ کون سی اسلامی حدیثوں کی کتاب ہے جس میں یہ موجود نہیں ہے کہ آیت تطہیر نبی اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین علیہم السلام کی شان میں اتری ہے؟ تو جن کی پاکیزگی کی گواہیاں خالق دے رہا ہے، اگر وہ معصوم نہیں تو پھر بتایا جائے معصوم کہتے کسے ہیں؟ یا علی۔ پر اس کا کیا علاج کہ آیت پڑھی جائے تو روایت کا تقاضا کیا جاتا ہے، حدیث پڑھی جائے تو آیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آیت تطہیر تو معلوم ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اگر حدیث آپ چاہتے ہیں تو فرائض الصمتین ہموینی موجود ہے، ینابی المودت موجود ہے، مودت القرباء حمدانی موجود ہے، ارجح المطالب موجود ہے. یہ سب ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون. فرمایا میں اور میرا بھائی علی اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین اور پھر وہ 9 میرے جانشین جو نسل حسین سے ہوں گے، ہم سب کے سب ہر قسم کے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک بھی ہیں اور عصمت کبریٰ کے مالک و مختار بھی ہیں. یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علاوہ بری تفسیریں بری پڑھی ہیں کہ جب یہ آیہ اولی الامر نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سب سے آگے بڑھ کے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا، ایک اپنی ذات کا، دوسرا آپ کی ذات کا، پھر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ہم بقدر ضرورت اللہ کو بھی پہچانتے ہیں جو ہمارا خالق مالک پالک ہے، اور آپ کو بھی بقدر ضرورت پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا دین پہنچانے والے ہیں، ہمارے بادشاہ ہمارے لیے واجب الاحترام اور واجب الاتباع ہیں. لیکن یہ فرمائیں کہ وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر واجب کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہم خلفائی یا جابر، او جابر وہ اولی الامر کون ہیں؟ وہ میرے بعد میری مسند کے وارث ہیں، میرے جانشین ہیں، وہ میرے قائم مقام ہیں. یہ فرمانے کے بعد پیغمبر خاموش ہو گئے. جابر نے پھر عرض کیا سمہم لنا یا رسول اللہ، ذرا اپنے قائم مقاموں کے، اپنے جانشینوں کے، اپنے مسند نشینوں کے نام تو بتا دیں کہ وہ ہیں کون کون. فرمایا اولہم اخی و ولیی و وصیی علی ابن ابی طالب. علی مولا علی مولا ماشاءاللہ علی مولا علی مولا یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو میرے دوستو پیغمبر اکرم نے پورے 12 ائمہ اطہار کا نام لے کے فرمایا کہ ان میں سے پہلا میرا بھائی، میرا ولی، میرا وصی، میرا بھائی وہ علی ابن ابی طالب، پھر ان کا بیٹا حسن، پھر ان کا بیٹا حسین، پھر ہر ایک کا تعارف کراتے گئے. پھر آخر میں فرمایا ثم کنی و سمی، پھر آخری میری مسند کا وارث اولی الامر کا آخری مصداق وہ بزرگوار ہے جو میرا ہم نام بھی ہے، اس کا وہی نام ہے جو میرا نام ہے، اور میرا ہم کنیت بھی ہے، میری کنیت ابو القاسم تو وہ بھی ابو القاسم ہے. اللہ محمد وآل محمد. وہ کچھ عرصے کے لیے پردہ غیبت میں روپوش ہو جائے گا اور جب واپس آئے گا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. وہ واپس آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے، عدل و داد سے یوں بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہوگی. لہذا اب روایت بھی موجود اور درایت بھی موجود، عقل کا فیصلہ بھی موجود اور شریعت کا فیصلہ بھی موجود. اب اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے میں نہ مانوں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا گر نہ بیند بروز چھپرا چشم چشم آفتاب راچے گناہ، کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کوئی چمگادڑ بل میں گھس جائے اور دوپہر کے وقت کہے میں نہیں مانتا سورج موجود ہے، تو سادی کہتے پھر سورج کا قصور کوئی نہیں، چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر.
لو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اب آؤ، یہ تو پتہ چل گیا کہ اولی الامر سے مراد نہ شاہان دوران ہیں، نہ مولوی صاحبان ہیں، نہ قاضیان کرام ہیں، نہ حکام دوران ہیں، بلکہ اس سے مراد پیغمبر اکرم کے اوصیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، پیغمبر کے قائم مقام ہیں، اور کائنات کے ہادی و امام 12 امام مراد ہیں۔ اب لہذا اب دیکھنا صرف یہ ہے، یہ تو جب پتہ چل گیا تو اب مولا علی کو یہ تو پتہ چل گیا یہ ہے ہمارے اولی الامر جن کی اطاعت کرنی ہے، لیکن پھر بھی یہ اب بھی ایک بات باقی ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو میرے دوستو، 2 ہستیوں کو مستثنا کر دیں، ایک خدا کو معاف کر دیں، کبھی خدا اور علی کا مقابلہ نہ کرنا کہ علی بڑا ہے یا خدا بڑا۔ آپ کہیں گے سر ہلا رہے ہیں، لیکن جاؤ مجالس میں تقابل ہو رہے ہیں، میرا رب ہے یا علی اور تیرا رب ہے کبریا، ملنگوں کا رب مولا علی تے مولویوں کا رب ہے پروردگار، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پھر خدا کو گھٹایا جاتا ہے، مولا علی کو بڑھایا جاتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی اس دل میں تصور بھی نہ کرنا، علی کے پاس جو کچھ ہے وہ خالق اکبر کا عطا کردہ ہے۔ جو میں نے اب تک نبی کی عظمت بیان کی، اس نبی کا خالق بھی خدا ہے، اس نبی کو نبی بنانے والا بھی خدا ہے، اس کو سارے نبیوں کا سید و سردار بنانے والا بھی خدا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مولا علی کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ اگر خالق اکبر نے ساری کائنات میں سے حیدر قرار کو منتخب کیا کہ ان کی ولادت اس کے گھر میں ہوئی، تو اہتمام کرنے والا بھی خدا تھا، نیا دروازہ کھولنے والا بھی خدا تھا، اور مادر علی کو اندر بلانے والا بھی خدا تھا، اور علی ولی کو منصب امامت پر نصب کرنے والا، عہدہ امامت پہ فائز کرنے والا بھی خدا تھا۔ مصطفیٰ سے یہ تاکیدی حکم نازل کر کے کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ تو نے میرا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ یا علی، لہذا علی کا خالق ہے تو اللہ، علی کا مالک ہے تو اللہ، علی کو منصب خلافت اور امامت پہ فیض کرنے والا ہے تو اللہ، علی کے پاس جو علم ہے، جو فضل ہے، کمال ہے، زہد ہے، تقوی ہے، شجاعت ہے، شہامت ہے، جن کا ہماری عقل اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، یہ سب کچھ ادا کرنے والا جب خدا ہے تو اس بندے سے بڑھ کر احمق کون ہوگا کہ عطا کرنے والے اور عطا لینے والے کا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ لہذا مولا علی سے پوچھو کہ وہ خدا کے بارے میں خود کیا فرماتے ہیں۔ 2 جملے غالباً میں نے کل یا پرسوں سنائے تھے کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے اللہ اس سے بڑھ کر میری عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا خدا۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور اس سے بڑھ کر میں علی کے لیے سرمایہ فخر و ناز کیا ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ کردگار ہوں۔ لہذا ہم تو 17 رکعت نہیں 24 گھنٹوں میں پڑھ سکتے۔ مولا کی نماز فریضہ الگ ہو، 23 رکعتیں نوافل کی الگ ہو، نماز شب کی 8 رکعت الگ ہو، 2 رکعت شفع الگ ہو، 1 رکعت نماز وتر الگ ہو، یہ بن گئی 51 رکعتیں۔ اور پھر 24 گھنٹوں میں دن اور رات کے اندر جو 1000 نافلہ پڑھتے تھے وہ الگ ہو۔ تے سارے اگر رکعتوں کو گنا جائے تو بن گئی 2051 رکعت، اور ان کے سجدے بنتے ہیں 2102۔ علی ولی
24 घंटों में 2102 सजदे अपने मस्जूद बरहक की चौखट पे अदा करके फिर भी कहते हैं माबदतों का हक का इबादत है, ऐ माबूद अली जो तेरी इबादत का हक था वो तो अभी तक मैंने अदा किया ही नहीं है। लिहाजा एक खुदा से मुकाबला न करना, वो खालिक है, अली उसकी आला मखलूक हैं, वो अता करने वाला है, मौला अली अता लेने वाले हैं। और एक पैगंबर अकरम से भी मुकाबला न करना। मैंने कल या परसों अर्ज किया था कि जब हैदर करार से पूछा गया था या अली आप क्या हैं, तो मौला ने अपने सारे फजाइल छोड़कर, सारी आयात छोड़कर, सारी रिवायात छोड़कर, सारे फजाइल फवाजिल छोड़कर, सारे मनाकिब व महामिद छोड़कर मौला अली ने मकाम फख्र में कहा था अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद अरबी के गुलामों में से एक गुलाम हूं। खुदा नफ्स नबी कहता है, नबी दीन और दुनिया में अपना भाई कहते हैं, और कम अक्ल और कम इल्म अली को खुदा कहते हैं, लेकिन मौला अली अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहते हैं। लिहाजा इन दो हस्तियों को छोड़ दो, बाकी मैं कह सकता हूं कि भरी हुई कायनात में अली अली नजर आते, अली का हमसर कोई नहीं है। या अली, अली के माने हैं बुलंद, अली बमाना बुलंद। जात को देखो तो अली अली, सिफात को देखो तो अली अली, इल्म को देखो तो अली अली, अमल को देखो तो अली अली, ज़ुहद को देखो तो अली अली, तकवा को देखो तो अली अली, शजात को देखो तो अली अली, शहामत को देखो तो अली अली, जूद को देखो तो अली अली, सखावत को देखो तो अली अली, इस्मत को देखो तो अली अली, तहारत को देखो अली अली, शान को देखो अली अली, मकाम को देखो अली अली। अल्लाह की भरी हुई कायनात में अल्लाह और मुस्तफा के बाद पूरी कायनात में अली का कोई हमसर नजर नहीं आता। अली 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 या अली। इसलिए मौला अली ने फरमा दिया था दुनिया को गुमराही से बचाने के लिए और अपना फर्ज मनसबी अदा फरमाने के लिए कि सयाल को फी असनान वला जम्बली, कि मैं अली के बारे में दो किस्म के लोग गुमराह हो जाएंगे, लेकिन मेरा कसूर कोई नहीं, मैंने हक वाज़े तौर पे बता दिया। मौला कौन कौन से लोग? फरमाया मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन काल, एक वो नादान दोस्त जो दोस्ती की रौ में बहकर मुझे मेरी मंजिल से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी बंदगी की हदें फलांग के उलूहियत के साथ मुझे मिलाने की कोशिश करेगा, वो गाली बन के गुमराह हो जाएगा। और दूसरा वो नाबकार दुश्मन जो दुश्मनी की रौ में बहकर मुझे अपने मकाम से नीचे गिराकर अवामी सतह तक ले जाने की नाकाम कोशिश करेगा। लिहाजा फरमाया अलैकुम बिन नमतिल वुस्ता, दरमियाना रवि को लाज़िम पकड़ना के नजात का रास्ता यही है। न मुझे खुदा कहना न मुस्तफा कहना, कहना क्या है अल्लाह का वली कहना और मुस्तफा का बिला फसल वसी कहना। और ये कलमे में सबको बता दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह। लिहाजा आप पर जो फतवे लगाए जाते हैं, कोई कहते हैं शिया मुशरिक, ये तो अली को रब कहते हैं,
یہ تو اپنے مولا علی کو خدا کہتے ہیں، ان کو بتا دو کہ ہم ایسا کہنے والوں کے ذمہ دار نہیں۔ ایسے لوگ ادھر بھی مل جاتے ہیں کہ جب بھنگ کا نشہ چڑھ جائے تو دورہ بھنگ کا پی کر علی رب کہہ دیتے ہیں، ادھر بھی ایسے ماشاءاللہ جو مل جاتے ہیں جو چرس کا کش اپنا ایک کش لگا کر کہہ دیتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ اگر آپ کے چرسیوں کا قول سند نہیں تو ہمارے بھنگیوں کی بات بھی سند نہیں۔ لہذا ہمارا کوئی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، یہ ختم رسالت کے منکر ہیں، یہ علی اور اولاد علی کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ہم اتنا عرض کریں گے کہ آؤ مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کے بانی بتائیں، مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کے سربراہ بتائیں، مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کسی مذہب کے علماء کرام بتائیں۔ تو ہمارا کلمہ گواہ ہے، ہماری مروجہ اذان و اقامت گواہ ہے، ہم مرنے والے کو قبر میں لٹا کے جو تلقین پڑھاتے ہیں ہماری تلقین گواہ ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، تم سننے کی زحمت کر لو۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پیغمبر اکرم اللہ کی پوری کائنات میں سے سب سے بلند و بالا ہیں، لیکن وہ بھی اللہ بھی نہیں، اللہ کے شریک بھی نہیں، وہ اللہ کے پیغام بر ہیں۔ اور جہاں تک مولا علی کا تعلق ہے، بے شک وہ نبی کے بعد سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب کچھ بجا، لیکن وہ اللہ بھی نہیں، وہ نبی بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر اکرم کے بلا فصل وسیع ہیں۔ اللہ مرکز کائنات اور محمد و آل محمد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ سے کوئی کام کرانا ہے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہے، قاضی الحاجات سے اپنی حاجات پوری کرانا ہے، تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم جب بھی کوئی دعا مانگتی ہے ہاتھ اوپر کر کے سوال خدا سے کرتی ہے، واسطہ نبی و علی کا دیتی ہے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی گئے گزرے ہیں، جتنے بھی گناہگار و خطا کار ہیں، آخر نام لیوے تو تیرے مصطفیٰ کے ہیں اور دعوے داران غلامی تو تیرے علی مرتضیٰ کے ہیں، ان کا صدقہ کرم فرما دے، ان کا محابہ فضل کر دے، ان کا صدقہ جنت کی جاگیر دے دے اور ان کا محابہ جہنم کی آگ سے بچا لے، تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم توحید پرست ہیں، خالق اکبر کو اپنا معبود و مسجود اور قاضی الحاجات اور مجیب الدعوات مانتے ہیں، اور محمد و آل محمد کو نبی سمجھ کے، علی کو اللہ کا ولی اور پیغمبر کا وسیع سمجھ کے ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو میرے دوستو، لو میرے عزیزو، لو میرے بزرگو، 3 دن کی مجلسوں میں بحمد اللہ ہم نے بقدر ضرورت جتنا ہماری عقل و دانش برداشت کر سکتی ہے، جتنی ہمارے اندر قوت برداشت ہے، اس کے مطابق ہم نے اللہ کو بھی بقدر ضرورت پہچان لیا، مصطفیٰ کو بھی پہچان لیا، علی مرتضیٰ کو بھی پہچان لیا۔ اللہ کو اتنا پہچانا جتنا اس نے قرآن میں فرمایا، نبی کو اتنا پہچانا جنہیں اپنے حدیث میں فرمایا، علی ولی کو اتنا مانا جتنا انہیں نہج البلاغہ کے اندر اپنے خطبات میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لہذا اس سے زیادہ
آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے میں خدا کی اصل حقیقت کو معلوم کروں تو پھر وہ یا ملحد بن جائے گا یا پھر مشرک بن جائے گا، خدا تک کبھی پہنچ نہیں پائے گا۔ لہذا اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب اپنی اصلیت کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ ہمارے روح کی اصل حقیقت کیا ہے تو خدا کی حقیقت کو کیا پہچانیں گے، مصطفیٰ کی اصل حقیقت کو کیا جانیں گے، اور علی مرتضی اور ان کی اولاد اطہار کے اصل حقائق کو کیا سمجھیں گے۔ اتنا سمجھنا کافی ہے جتنا میں نے عرض کر دیا۔ اس سے جو دعویٰ کرتے ہیں جی فلانا اہل بیت کو بڑا مانتا ہے، فلانا بڑا معرفت رکھتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے، جو کچھ میں نے ان 3 مجالس میں عرض کر دیا، کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال مجھے 1 انچ آگے بڑھ کے دکھائے، میں دیکھوں گا پھر اسلام کیسے بچتا ہے۔ کوئی کہہ دے علی اللہ ہے، کوئی کہہ دے علی نبی ہے، پھر میں دیکھوں گا اسلام کہاں جاتا ہے۔ لیکن جب ان کو اللہ بھی کوئی نہیں کہتا، اللہ کی اعلیٰ مخلوق کہتا ہے، کوئی ان کو نبی نہیں کہتا، خاتم الانبیاء کا بلا فصل وسیع کہتا ہے، تو قوم کا فرض ہے کہ ذاکر مولوی جو جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں، فلانا علی کو تھوڑا مانتا ہے، فلانا علی کو زیادہ مانتا ہے، فلانا مقصر ہے تے فلانا غالی ہے تے فلانا غالی ہے تے فلانا کالی ہے، تمہارا یہی کام ہے۔ ادھر کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنایا جائے، ادھر کچھ لوگ جتے ہوئے ہیں کہ مومنوں کو بے ایمان بنایا جائے۔ یہ دین کی خدمت ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آدھا دین ہے عقیدہ اور آدھا دین ہے عمل۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی دنیا دیکھ رہی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ جب محرم کچرا ختم ہو جائے، کوئی کہتے آج پتا چلا علی اللہ ہیں، علی بندے نہیں، علی تو اللہ ہیں، تو کوئی کہتے آج پتا چلا نمازوں روزوں میں کچھ نہیں ہے، کوئی دین داڑھیوں مونچھوں میں نہیں ہے، کوئی دین پردے میں نہیں ہے۔ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، ولائے آل محمد ہونی چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے برقع ضروری نہیں تھے، مرد کے لیے داڑھی ضروری نہیں تے، مرد عورت کے لیے نماز روزہ ضروری نہیں۔ یہ تو امام حسین کے قاتل بھی کام کرتے تھے۔ سوچنا پڑے گا قوم کو کہ ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک ایک تڈے پر ایک ایک بندے کو 10-10 لاکھ روپے دے کے کھویا کیا اور پایا کیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہ ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے۔ کوئی دنیا کا بندہ ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی اپنا سروس میں ہو، کوئی اپنا زراعت کرتا ہو، کوئی جب کوئی 10 روپے خرچ کرتا ہے تو سوچتا ہے میں نے 10 روپے خرچ کیا تو مجھے حاصل کیا ہوا۔ لیکن واحد ہماری قوم ہے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے، ایک ایک بندہ لاکھوں کرتا ہے تو مل کے تو کروڑوں بن جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اتنا خرچہ کیا تو ہمیں حاصل کیا ہوا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے بے شک عزاداری، اس کو شارگ حیات کا ہو تو بھی بجا ہے، اس کو خود ہماری مجسم حیات کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، دین اسلام کی بقا کا ضامن کا ہو تو بھی کم ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ بجا۔ لیکن یہ سوچو کہ شہادت حسین کا اصل مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو پرمٹ دینا کہ جو چاہو کرو، ہم تمہاری نجات کے ضامن ہیں، یہ عیسائیوں کے مذہب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے کفارہ، کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ لٹک گئے تے پوری ملت نصارہ کے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر لے کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کی امت کی نجات کے لیے حضرت عیسیٰ کا سولی پہ لٹک جانا کافی ہے، خواہ عیسائی سور کھائیں یا مرغا کھائیں، شربت پئیں یا شراب پئیں، نکاح کریں یا زنا کریں، حضرت عیسیٰ کا سولی پہ لٹک جانا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی مسلمان شفاعت کا یہ معنی نہیں لیتا۔
بے شک علی کی ولایت بہت بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ولایت علی کا مطلب کیا ہے؟ آیا وہ اعمال قبول کرانے کے لیے ہے یا عملوں سے چھٹی دلانے کے لیے ہے؟ نماز کی شرط ہے وضو کرو، روزے کی شرط ہے غسل کرو، حج کی شرط ہے احرام باندھو، فلانے عمل کی یہ شرط، فلانے عمل کی وہ شرط۔ میں کہتا ہوں پورے دین کو اکٹھا کرو، اس کے اصول اور فروع کو جمع کرو، پورے دین کی قبولیت کا نام اور اس کی شرط کا نام ولایت علی اور اولاد علی ہے۔ اللہ کی توحید کا کوئی کلمہ پڑھے، پیغمبر خاتم کی رسالت کا اقرار کرے، کوئی نمازیں پڑھے، کوئی روزے رکھے، کوئی حجیں کرے، لیکن جن ہستیوں کی محبت اجر رسالت کے طور پہ واجب ہے، اگر ان سے محبت نہیں، اگر ان کی ولایت نہیں، تو پھر یاد رکھو کوئی اصول یا کوئی فروع قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا محبت آل محمد، ولایت اہل بیت ہمارے دین، ہماری دنیا، ہماری عبادت، ہماری سعادت، ہمارے سب کچھ قبول کرانے کے لیے ہے، ہمیں عمل سے چھٹی دلانے کے لیے نہیں کہ جب ولایت علی کا اقرار کر لیا جائے پھر چھٹی مل جاتی ہے۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، داڑھی رکھوائے یا منڈوائے، مونچھیں کٹوائے یا بڑھائے، جو چاہے کرے، بادشاہ جانے تیرا جانے، یہ خون حسین کے تاجروں نے قوم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ مت بھولو علی ہیں امیر المومنین اور علی ہیں امام المتقین۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں، علی ہمارے امیر نہیں، اور معاف رکھنا ہم علی کے رعایا کہلانے کے حقدار نہیں، اور جب تک ہمارے بدنوں پر تقوی والا لباس نہیں، علی ہمارے امام نہیں، اور ہم علی کے غلام کہلانے کے روادار نہیں۔ اب کیوں چپ کر گئے ہو؟ یا علی، دال میں کالا کالا کہیں نہ کوئی نظر آتا۔ میرے دوستو حقائق یہی ہیں۔ مولا علی کے خطبے پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، ان کی زندگیاں ساری اسی بات پہ وقف تھی۔ پہلے عقائد کو ٹھیک کرتے، اگر شرک ہے تو کوئی شے قبول نہیں۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو مشرک ہے اس پر جنت حرام، جو کافر ہے اس پر جنت حرام، جو منافق ہے اس پر جنت حرام۔ جو خدا کو ایک کی بجائے دو مانے وہ مشرک ہے، جو مصطفیٰ کو رسول خدا نہ مانے وہ کافر ہے، جو علی کو اللہ کا ولی نہ مانے وہ منافق ہے۔ یا علی، لہذا جب سب کو مان لے پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ تو حکم ہی مومنوں کو ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، علی اور اولاد علی کی۔ تو ہم کہتے ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم تو مومن جو ہے، عجیب الٹی گنگا ہے، ہر چیز یہاں کی الٹی ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ جب خطاب ہی اہل ایمان کو ہے، اللہ کو اللہ ماننے والوں کو، نبی کو خاتم الانبیاء ماننے والوں کو، علی اور اولاد علی کو ائمہ ہدی ماننے والوں کو، اب ان کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کو اللہ مانتے ہو، ان کا حکم، اس کا حکم بھی مانو۔ جب نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کا فرمان بھی مانو۔ جب علی کو اللہ کا ولی اور پیغمبر کا وصی مانتے ہو، دین و دنیا کا شہنشاہ مانتے ہو، تو ان کا کلام بھی مانو، ان کے احکام بھی مانو۔ علامہ علی نقی صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ جب پوچھا جائے مومن کون ہوتے ہیں تو کہتے ہم علی والے مومن ہیں۔ تو پھر جب کہا جائے کہ پھر پڑھو نماز تے رکھو روزہ تے عمل کرو تو کہتے ہم کیوں کریں، ہم تو علی کو ماننے والے ہیں۔ یہ شتر مرغ والی پالیسی کی سمجھ نہیں آتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آنے والی مجالس میں وضاحت کی جائے گی۔ ہمارے ائمہ اطہار آپ کو کتنی بلند سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ روضہ کافی جو اصول کافی کا ایک حصہ ہے، اور اصول کافی ہمارے مذہب کی سب سے بڑی ٹاپ کی کتاب ہے جو امام زمانہ کی غیبت صغرا میں لکھی گئی تھی۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی بستی ہو جس میں 1000 آدمی مسلمان رہتے ہوں اور 1000 کی بستی میں 999 ہوں گھر ہمارے منکروں کے، اور ایک گھر ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا، فرماتے ہیں کہ مزہ تب ہے ہمیں امام ماننے کا کہ جب 999 آدمی کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھی جائے اور ہمارے ایک محب صادق کی عبادت دوسرے پلڑے پہ رکھی جائے تو 999 آدمی کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائے اور ہمارے حبدار کی عبادت کا پلڑا نیچے جھک جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمجھے؟ دوسری روایت میں وہ بھی اسی کتاب میں ہے، فرمایا ہم اس وقت تک کسی بندے کو مومن نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم کسی بندے کو اپنا محب صادق نہیں سمجھتے جب تک محلے کی عورتیں، جس محلے میں وہ رہتا ہے اس محلے کی عورتیں بول کر اس کی پاک دامنی کی گواہی نہ دے دیں۔ پوچھا گیا مولا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب گھر وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، چولہوں پہ بیٹھیں، تو وہ عورتیں ان کے اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمارے محلے میں جو علی کا ایک غلام رہتا ہے بڑا پاک دامن ہے۔ تو مرد پوچھے تمہیں گھر بیٹھے کیسے پتا چل گیا کہ فلانا پاک دامن ہے؟ کہنے لگی اتفاقاً ہم سودا سلف لینے کے لیے بازار میں گئی تھی، وہ علی کا غلام بھی راستے میں آ رہا تھا، جب اس کی نظر ہم پہ پڑی اس نے نظریں نیچی کر لی، اس نے زمین کو دیکھا ہمارے چہروں کو نہیں دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ بڑا پاک دامن ہے۔ فرمایا جب محلے والی عورتیں کسی بندے کی پاک دامنی کی گواہی دیں اس وقت ہم اس کو اپنا محب صادق تسلیم کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔